بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، نواز شریف صاحب کا دل پاکستان میں لگ نہیں رہا. انہیں لندن یاد آ رہا ہے اور انہوں نے فوج سے چھیڑخانی شروع کر دی ہے. وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ چند اہم پوائنٹس میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو پیش کروں گا. پوائنٹ نمبر 1، ان کی اپنی ٹیم نے جو سروے رپورٹ تیار کی ہے اور جب ان کو پیش کی ہے تو اس میں ان کو پتہ چلا کہ ذل الہی بادشاہ گوال منڈی آپ کو شکست نہیں، شکست فاش ہونے جا رہی ہے. اب دیکھیے، جب ایسی خبر آئے تو دل تو گھبرائے گا نا. پوائنٹ نمبر 2، سڑکوں پر ان کو وہ تحفظ حاصل نہیں نظر آ رہا جو لندن میں تھا. لندن کی تو گالیوں میں بھی چاکلیٹ کا مزہ تھا، اب وہ مس کر رہے ہیں لندن کو. پوائنٹ نمبر 3، خطرہ یہ بھی ہے کہ انہی سڑکوں پر یا انہی جلسوں میں کہیں کسی دن حمزہ شریف ان کی سپاری کسی کو نہ دے دیں اور ان کو قتل نہ کر دیا جائے. کیوں؟ اس وقت پارٹی کو خون کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ اچھا خون جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہوگا. پارٹی کو اس وقت زندہ نہیں، مردہ نواز شریف چاہیے ہے، اس سے ووٹر اٹریکٹ ہوگا اور یہ ان کے پاس آخری حربہ ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس ان کے ترکش میں اور کوئی تیر نہیں ہے. صاحبوں، پاکستان کی سیاست میں نہ کوئی سسٹم ہے نہ تعلیم ہے. وہاں جو بھی کام ہوتا ہے سیاست میں وہ یا تو بدماشی کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر لک کا مرہون منت ہوتا ہے. اب انہی کی نواز شریف کی مثال لے لیجئے. یہ اس وجہ سے تو اقتدار میں نہیں آئے کہ یہ بہت نالجبل تھے، بہت عقل مند تھے، یہ جدی پشتی سوچ فکر رکھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، قوانین کیا ہوتے ہیں، اور برسوں سے خدائی خدمتگار تھے. ایسا نہیں، ان کے پاس ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا. یہ تو ان کی لک ہے اور جرنیلوں کی ضرورت تھی کہ وہ ایک ایسے یس مین کو اقتدار میں لائیں جو ان کے ساتھ آسانی سے کنیکٹ ہو جائے، ڈیل کر سکے. تو وہ ایک تو پرپز یہ تھا، اور دوسرا پرپز یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے ختم کرنے کے لیے ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جو پیپلز پارٹی کو دور کر دے. یہ دونوں کام ان کے ذریعے ہو سکتے تھے، تو انہوں نے یہ دونوں کام ان سے لیے، ان کو اقتدار میں لے آئے. اور پھر جب یہ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے اتنا کوٹا کہ اب جرنیل بھی ڈرنے لگے ہیں کہ یہ ہمیں نہ کوٹ دیں. اب جرنیل بھی ان سے ڈرتے ہیں. اچھا صاحبوں، یہ میں بار بار یہ مائک کی طرف اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ مائک اکثر جو ہے وہ وائس ریکارڈ نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جب پورا پروگرام ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وائس نہیں آئی. تو ذرا مجھے معاف کیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، گرین لائٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا صاحب، تو یہ ان کی صورتحال ہے کہ انہوں نے خوب مال بنایا اور صرف مال ہی بنایا. دیکھیے صاحبوں، حقیقت یہ ہے، پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اگر آپ ووٹ دینے سے پہلے ان سے ان کی کارکردگی کا پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ بلاول صاحب ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے حکومت کرنے کا؟ آپ نے کسی کمپنی میں کام کیا ہے، کوئی تحریک چلائی ہے؟ کیا آپ کے پاس کیا وہ ہے کریڈٹ ہیں جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں؟ تو وہ کیا کہے گا؟ میری مدر نے، میری والدہ نے شہادت دی اس ملک کے لیے، میرے نانا نے خون دیا اس ملک کو، اب میرے ماموں نے بھی اپنی مونچھیں کٹوائیں اور جان دی اس ملک میں. یہ اس کی ڈگریاں ہیں.
اس بنیاد پر، ان مقبروں کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے. کیا وزیر اعظم بننے کے لیے یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے جو ان کے پاس ہے؟ سچائی سے سوچئے. اچھا، اب ان کی طرف آ جائیے، نواز شریف صاحب کی طرف. تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے، میں نے سیاست میں اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو کھو دیا. ان کے پاس سوائے دکھ بھری کہانیوں کے اور بیماریوں کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو یہ رپورٹ کر سکیں. جب ماں زندہ تھیں اور جب ان کی میت آ رہی تھی تو اس کو پارسل بنا کے بھیج دیا تھا. اتنی بے حرمتی کی تم نے ماں کی. اب یہ ایک لمبا قصہ ہے. اچھا، اب اگر شہباز شریف صاحب سے آپ پوچھیں کہ صاحب آپ کو کس بنیاد پر ووٹ دیا جائے، تو ان کے پاس کہنے کو کیا ہوگا کہ میری کمر میں مسلسل درد رہتا ہے اور میری 4 بیویاں ہیں اور کینسر بھی مجھے ہے، اس کے باوجود میں خدمت کر رہا ہوں اور میں نے ملک کا ایک ایک پیسہ بچایا ہے. تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہی تو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ پیسہ کہاں ہے جو آپ نے بچایا تھا؟ یہ برا وقت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. لیکن وہ پیسہ باجوہ جانی نے ان سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہ پیسہ لے جاؤ اور یہ مقدمات سارے معاف کرا لو، بس تم ہمارا کہنا مانو. اب اسی کی کنٹینویشن میں عاصم منیر صاحب بھی چل رہے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی. اگر عاصم منیر دوسرے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے، باجوہ جانی والا مائنڈ سیٹ نہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے. لیکن وہی جو ڈاکٹرین ہے، وہی سوچ جاری ہے، تو وہی رزلٹ بھی آ رہے ہیں. اور اگر آپ مریم سے جا کے کہہ دیں کہ بی بی یہ جو دن رات میک اپ کر کے تم گھوم رہی ہو، تم یہ بتاؤ کہ کہاں کام کیا تم نے، کیا کوالیفیکیشن ہے تمہاری، تم کو کیوں وزیر اعظم بنوایا جائے، تو وہ کہہ دے گی میرے پاس نہ تو پاکستان میں کوئی گھر ہے نہ لندن میں کوئی گھر ہے، اور میرے شوہر تو میں ٹوپیاں بناتی ہوں، وہ ٹوپیاں پہناتے اور بیچتے ہیں باہر، اس طرح سے گزارا چل رہا ہے. یہ ان کی خدمات ہیں. یہ لوگ اہل ہیں؟ یہ اہل نہیں ہیں. اچھا، اب ذرا سیریس ہو کے اس بات کی طرف آئیے کہ نواز شریف صاحب جرنیلوں سے چھیڑخانی کیوں شروع کر رہے ہیں؟ کوئی ریزن ہے نا کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا؟ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. اب وہ ایک اور پتہ کھیلنا چاہتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک میں جرنیلوں سے جنگ نہیں کروں گا ووٹر سامنے نہیں آئے گا. کیونکہ پاکستان میں یہ ایک سائیکی ہے نا کہ آپ امریکہ کو گالیاں دیں، پاکستان کی فوج کو گالیاں دیں تو آپ ہیرو ہیں، چاہے بیجا ہی دے دیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے سوچ ہے پاکستانیوں کی ہماری. اچھا، اب انہوں نے ابصار عالم صاحب کو بھیجا. اب ان کی دیکھیے وہ کیا فرما کے گئے ہیں. وہ کہنے لگے کہ ذل الہی مدذل علیہ حضرت نواز شریف صاحب کے پاس راحیل شریف آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن عنایت کی جائے. تو انہوں نے کہا نہیں دیں گے ہم تمہیں 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا ذل الہی 2 سال کی دے دیجئے. 2 سال پہ بھی منع کر دیا. پھر 1 سال کا کہا، اس پہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ذل الہی نے 1 سال کی بھی ایکسٹینشن نہیں دی. یہ سب یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے رائٹ ناؤ؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ جسٹ ٹو انٹیمیڈیٹ ہم، جسٹ ٹو ویلیفائی ہز کریکٹر، نتھنگ مور دین دیٹ. ایک جنگ چھیڑنی ہے. جنگ چھیڑنے کوئی سرا پیدا کرنا ہے. اس کی کیا، اس گفتگو کی کیا ضرورت تھی آج کے حالات میں؟ وہی آگ لگانی ہے. آگ لگا کر چھپنے والے یہ جو ہے یہ بری طرح سے جلیں گے. پاکستان کو تو یہ جلا ہی رہے ہیں، پاکستان کو تو بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے. لیکن ان کا جو ہے اب وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے. دیکھیے نا کہ ان کی حرکات و سکنات دیکھیے، ان کا پاس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے. دیکھیے عمران میں اور ان میں فرق کیا ہے. یہ ہندوستان جاتے ہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے اور جا کے کہتے ہیں معاف کرنا، ہم نے آپ کی پیٹھ میں خنجر گھوپا سے آچن. یہ بامبے کی جو بامبنگ ہوئی ہے ہوٹل پہ، وہ ہماری آئی ایس آئی نے کرائی. یہ باتیں ایک زیب دیتی ہیں ایک وزیر اعظم کو کہ وہاں جا کے یہ باتیں کرے جو بے بنیاد اور جھوٹی باتیں ہیں. ان کا پروپیگنڈا انہی کو دے دیا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بس آپ میرے ساتھ کاروباری رابطے جو ہے اس کے بیچ میں نہ آئیے گا، اور آپ جو بھی کہیں مجھے وہ منظور ہے.
یہ دنیا کے ہر ملک کو یہ چیز آفر کرتے ہیں کہ تمہیں جو بھی کام کرانا ہے مجھ سے کرا لو، بس ہمیں پاور میں رکھو. اور یہی پیپلز پارٹی کا ترا رہا ہے ہمیشہ سے، کہ وہ ڈان لیگس ہوں یا کوئی بھی لیگ ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے کام لیجئے نا. حتیٰ کہ ایک دن تو ملا صاحب بھی پہنچ گئے تھے، ملا فضل الرحمان بھی این پیٹرسن کے پاس، اور جا کے کہا تھا آپ ہمیں خدمت کا موقع دیجئے تو ہم بھی آپ کے معیار پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے پولیٹیشین ہے. اچھا، اب عوام کو سیاسی شعور حاصل ہو گیا ہے اور وہ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے. ان کا لکی ٹائم ختم ہو گیا ہے. اچھا دیکھیے، جب لک پہ آپ آئے ہوں، لک کی بنیاد پہ آپ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے کہ میں لکی ہوں گا تو یہ کروں گا، نہیں، وہ کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی. ہاں، اس بات کو پہچاننا کہ اب آپ کا لکی ٹائم ختم ہو رہا ہے، ختم ہو چکا ہے، اب ان کو لندن جانا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ مارے جائیں گے یہاں کسی دن، اپنے مروا دیں گے یا کوئی غیر مار دے گا. اچھا، جو کچھ عیاشیاں جرنیل کرتے ہیں، جو کچھ ان کی خامیاں ہیں، اس پہ ہم سب آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عمران خان جرنیلوں سے اختلاف کرتا ہے، فوج کو بدنام نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کو مجھ سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. واٹ اے اسٹیٹمنٹ. اور یہ جو ہے یہ کہتے ہیں اس ملک کو فوج کی نہیں ہماری ضرورت ہے، ہم تقدیر بدلیں گے. ہمیں اب وہ حمزہ وہ کہہ رہے تھے شہباز شریف کہ 10 سال اور دلوا دیجیے آپ ہمیں بھرپور اس کے ساتھ. یار یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا تماشا انہوں نے لگایا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو احساس دلائیے کہ آپ کا لکی ٹائم از اوور. ٹرن آف دا لائٹ، پارٹی از اوور مائی فرینڈ. صبح کا بالکل الگ وقت ہو چکا ہے، پارٹی ختم ہو چکی ہے، چراغ بجھنے لگے ہیں. اب آپ اپنے گھروں کا راستہ لیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ مارے جائیں گے. مجھے تو یہی ان کا مستقبل نظر آ رہا ہے کہ یہ بری طرح سے مارے جائیں گے. کیوں؟ لوگوں کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے ہیں اور ان کے ورڈز آر ریئلی کلیئر کہ وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے. لوگ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گا. پاکستان کی بات کیجئے، پاکستان کو سیو کیجئے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں سے بھی کہیے، آواز سے آواز ملائیے تاکہ پھر ایک اچھی اور بڑی آواز پیدا ہو. شکریہ. خدا حافظ.